میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد قابل صد تکریم و تعظیم میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، تفسیر اعجاز القرآن کے اگلے رکوع کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز ہم 15ویں پارے کے 14ویں رکوع کی تفسیر بیان کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دوسرا رکوع ہوگا سورہ الکہف کا، یعنی آج 15ویں پارے کا 14واں رکوع ہے مجموعی طور پر، اور سورہ الکہف کا دوسرا رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذن شططا ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہا لولا یأتون علیہم بسلطان بین فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کاذبا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ ہم آپ کے سامنے ان کا ٹھیک حال بیان کرتے ہیں۔ بے شک وہ کچھ جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا، اور ہم نے ان کے دلوں کو قوت عطا فرمائی۔ جب وہ کھڑے ہو گئے تو کہنے لگے، ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی معبود کی عبادت ہرگز نہیں کریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں تو اس وقت ہم ضرور حد سے بڑی ہوئی بات کہنے والے ہوں گے۔ یہ ہماری قوم ہے، انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، یہ ان پر کوئی روشن دلیل کیوں نہیں لاتے؟ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اور آپس میں کہا، جب تم ان لوگوں سے اللہ کے سوا جن کو یہ پوچھتے ہیں ان سے جدا ہو جاؤ تو غار میں پناہ لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں تمہارے لیے آسانی مہیا کر دے گا۔ اصحاب کہف کے حوالے سے واقعہ شروع ہے۔ پچھلے رکوع میں ہم نے اس حوالے سے ابتدائی گفتگو کی تھی، ان کے نام بتائے تھے، ان ناموں کی برکات سے آپ کو مطلع کیا تھا۔ اب اصل واقعے کی طرف آیا جا رہا ہے کہ دقیانوس نام کے ایک شخص نے ان افراد کو بت پرستی کے لیے مجبور کیا، اور یہ افراد دقیانوس کے سامنے ڈٹ گئے، اور پھر اپنی جان کے تحفظ کے لیے یہ لوگ وہاں سے نکل آئے اور انہوں نے ایک غار میں آ کر پناہ لی۔ یہ جو ابتدائی گفتگو ہم نے پہلے کر دی، اب اسی ربط کو قرآن مجید آگے لے کر چل رہا ہے، اسی تسلسل کو قرآن کریم آگے لے کر چل رہا ہے، ہم بھی اسی تسلسل سے آگے گفتگو کریں گے۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ، ہم آپ کے سامنے اصحاب کہف کا قصہ صحیح خبر کے ساتھ بیان فرماتے ہیں، کیونکہ لوگوں میں اختلاف تھا کہ اصحاب کہف کی تعداد کیا ہے، ان کے نام کیا ہیں، اصل واقعہ کیا ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن کریم نے دعویٰ کیا کہ قرآن آپ کو ایک تاریخی واقعے پر مطلع کر رہا ہے، اور اس کی حقانیت پر کسی کو بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بین دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم وحی الہی سے متصل ہے، وحی الہی آپ کے علم کا سب سے بڑا سورس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خبر دیتے وہ وحی الہی سے خبر دیتے، یہ آپ کی نبوت کی بڑی دلیل ہے، آپ کی صداقت کی دلیل ہے، اور آپ کے علم غیب کی دلیل ہے کہ گزشتہ حالات و واقعات کو آپ نے وحی کے ذریعے جان لیا اور اب امت کو بتایا جا رہا ہے۔
اور سوال کرنے والوں کے سوالوں کے جواب دیے جا رہے ہیں کہ وہ اتنے افراد تھے، ان کا نام یہ تھا۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ اب آگے ان کا واقعہ، کہ اس واقعے کی ابتدا کیسے ہوئی، انہیں کن حالات کے تحت اپنے گھر بار کو چھوڑنا پڑا اور کن حالات کے تحت انہوں نے غار میں آ کر پناہ لی۔ فتیتن، یہ اصل میں فتح کی جمع ہے، فتح کہتے ہیں نوجوان کو۔ آپ نے عموماً شعر سنا ہوگا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، علی جیسا جوان کوئی نہیں ہے۔ تو فتح کا مطلب ہوتا ہے نوجوان۔ یہاں پر ہے کہ وہ کچھ جوان تھے، فتیتن، وہ چند نوجوان تھے جو اچھا، یہ فتیتن پر ایک امام نصفی نے اچھی گفتگو کی۔ میں وہاں جب میں نے وہ دیکھی تفسیر نصفی میں تو بڑی وہ تفسیر اچھی تھی کہ آپ فرماتے ہیں کہ اصل میں فتیتن یہ ایسے لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے جو محارم سے اجتناب کریں اور حرام سے اپنے آپ کو بچائیں اور اللہ کی اطاعت گزاری والی زندگی گزاریں۔ اور دوسرا قول یہ کہ فتح اس کو کہا جاتا ہے جو پہلے کسی بڑے کام کا دعویٰ نہ کرے اور اپنی نفس کی پاکیزگی بیان کرنے سے مجتنب رہے۔ تو فرمایا آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، یہ وہ جوان تھے جو اللہ پر ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے یقین میں اضافہ کر دیا۔ یہ یقین میں اضافہ کیسے ہوا کہ اللہ نے انہیں ظالم بادشاہ کے شر سے بھی بچایا اور 309 سال تک ان لوگوں کی حفاظت کی گئی۔ زمینی تغیر و تبدلات، موسموں کی تبدیلی ان لوگوں کے جسموں پر اثر انداز نہیں ہوئی۔ یہ لوگ غار میں سوئے تھے اور ان کے جسم بخیر و عافیت رہے، صحیح سلامت رہے۔ آگے کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط فرمایا۔ انہوں نے ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، ہمارا رب زمین و آسمانوں کا رب ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اگر ہم نے ایسا کیا تو یہ ناحق بات ہوگی۔ دیکھیں، سب سے بڑا جہاد ظالم اور جائر بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر کلمہ حق بلند کرنا ہے۔ تو ان لوگوں نے یہی کام کیا کہ ظالم بادشاہ کے آگے کھڑے ہو کر کلمہ حق بیان کیا۔ اور یہاں سے ایک بڑی اہم بات کہ معلوم ہوا کہ تقیہ کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ تقیہ کرنا کہ دل میں کچھ اور ہو اور مصلحت کے تحت کوئی انسان اپنے ضمیر کے خلاف جا کر، اپنے ایمان کے خلاف جا کر یا حقیقت کے خلاف جا کر کوئی بات کرے۔ ایک مسلک کا کہنا ہے کہ تقیہ کرنا دین میں واجب ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں اگر تقیہ کرنا ضروری ہوتا تو قرآن ان نوجوانوں کی تعریف نہ کر رہا ہوتا۔ وہ تقیہ کرتے، اپنا آپ چھپا کر گھر میں چھپ کر عبادت کرتے، باہر آ کر بادشاہ جس چیز کا حکم دیتا وہ اس پر عمل کرتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جو بات ان کے دلوں میں تھی وہی ان کی زبان پر تھی، وہی آ کر انہوں نے بادشاہ کے سامنے بیان کی، دقیانوس کے سامنے، کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ زمین و آسمان کے رب کی عبادت کو چھوڑ دیا جائے اور بتوں کی پرستش کی جائے، یہ بات تو ناممکنات میں سے ہے۔ اللہ نے اسے اس طرح فرمایا کہ وہ لوگ ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ڈھارس اللہ نے بڑھائی، ان کے ایمان کو بڑھا دیا۔ تو معلوم ہوا کہ کلمہ حق بیان کرنا وہ بھی ظالم اور جائر بادشاہ کے سامنے یہ افضل ہے، عظیمت ہے، اور عظیمت ہی اہل اللہ کا راستہ ہوا کرتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ آلِهَةً، بس انہوں نے فخر سے کہا ہمارا رب وہ ہے۔ اس پر فخر سے وہ گفتگو کر رہے ہیں کہ جو زمین و آسمان کا رب ہے، اور اگر ہم ایسا قول اختیار کریں جو ہمارے رب کی ربوبیت اور اس کی عبادت کے خلاف ہو تو یہ اپنی جان پر بہت بڑا ظلم ہوگا۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کہا، ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہۃ لا یأتون علیہم بسلطان بین فمن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا۔ تو انہوں جو نے کہا جب تم ان مشرکین سے جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو الگ ہو چکے تو غار میں پناہ لو، تو آپس میں اب ان کی گفتگو چل رہی ہے، تمہارے رب تمہارے لیے اپنی رحمت کو وسیع فرما دیں گے اور تمہارے لیے تمہاری مہم میں آسانی فرما دیں گے۔ کہ اب ان لوگوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ ہمیں چاہیے کہ اب ان لوگوں سے دور ہو جائیں، کیونکہ یہ اللہ کی نافرمان قوم ہے، اللہ کی نافرمان بستی ہے، ہو سکتا ہے اللہ کا ان پر عذاب نازل ہو، تو ہم بھی اس عذاب کے اندر نہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکیں، مثلا بھی یہاں سے نکل جانا چاہیے، یہ اللہ کے نافرمانوں کی بستی ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، ہمیں چاہیے کہ اپنے دین پر عمل درآمد کرنے کے لیے اس جگہ کو چھوڑ دیں اور یہاں سے نکل جائیں۔
ما یعبدون الا اللہ، کیونکہ ان کی قوم کے لوگ خالق کا اقرار کرتے تھے اور اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرتے تھے جیسے اہل مکہ۔ اللہ تعالیٰ اہل مکہ کے لیے اس واقعہ کو بیان کر رہا ہے، تو اس واقعے کے بیان کرنے کا مقصد اہل مکہ کو نصیحت بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا ظہور بھی ہے، اسلام کی حقانیت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ایک عمل میں تو بہت سی حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ اب کیا ہوا؟ فَعْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو انہوں نے غار میں پناہ لی۔ تو یہ جو آیت آئی فَعْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، انہوں نے غار میں پناہ لی، تو اسی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ الکہف رکھا گیا کہ وہ غار والے، انہوں نے غار میں پناہ لے لی۔ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، تمہارا رب تمہیں اپنی رحمت سے تمہیں رزق عطا فرمائے گا۔ وَيُحَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور تمہاری مہم میں آسانی فرما دیں گے۔ ان جوانوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل پر اعتماد کرتے ہوئے اور اللہ سے کبھی امید رکھتے ہوئے، اللہ پر توکل کرتے ہوئے سارے معاملات کو چھوڑ دیا، گھر بار کو چھوڑ دیا، عزیز و اقربا کو چھوڑ دیا اور اس غار میں جا کر پناہ لے لی۔ اور اگلی آیت سے پہلے یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی میرے ذہن میں آیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب فتنے عام ہوں اور انسان کو دین اسلام پر یا دین الہی پر عمل کرنا مشکل ہو جائے تو اس کے لیے لوگوں سے الگ ہو جانا ہی ضروری ہے، جیسے کہ یہ لوگ اپنے ایمان کو، اپنے دین کو بچا کر دور چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ اسی حوالے سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الفتن میں ہے کہ عن قریب مسلمانوں کا بہترین مال وہ بکریاں ہوں گی جنہیں لے کر وہ پہاڑ کی چوٹیوں اور برساتی مقامات پر چلا جائے گا، کیونکہ وہ اپنے دین کو بچانے کی خاطر فتنوں سے بھاگ رہا ہوگا، یعنی لوگوں سے دور ہوگا۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اپنے ایمان کو بچانے کے لیے پھر آبادی سے دور جائے گا تو اسی کا ایمان محفوظ ہوگا، وہ لوگوں میں اختلاط نہیں کرے گا، لوگوں کے ساتھ آ کر ملے جلے گا نہیں، کیونکہ ویسے اس کے ایمان کو خطرہ ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، اب یہ قرآن کی آیت، ان دونوں کو آپ ملا کر دیکھیے اور سمجھیے، تو ان لوگوں نے یہ معاملہ کیا، یہ بالکل اس وقت کی ضرورت تھی، وقت کا تقاضا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب ایمان بچانے والا ایسے سب سے دور ہوگا تو اس کا ایمان بچ جائے گا۔ اگلی آیت وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ قَحْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ اور اے حبیب تم سورج کو دیکھو گے جب نکلتا ہے تو ان کے غار کی دائیں جانب مائل ہو کر نکل جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بائیں طرف کترا کر گزر جاتا ہے، حالانکہ وہ اس غار کے کھلے حصے میں ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جسے اللہ ہدایت دیتا ہے تو وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہ کرے تو تم ہرگز اس کے لیے کوئی راہ دکھانے والا مددگار نہ پاؤ گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان کا تذکرہ فرمایا، جو لوگ اللہ کے لیے نکل پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر کیسے کیسے انعامات اور احسانات فرماتا ہے۔ ایک تو اس میں ہمیں حکمت یہ سمجھ آ رہی ہے، دوسری حکمت یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی کرامات برحق ہیں، کیونکہ سورج کا اپنے مدار سے ہٹ کر نکلنا اور غروب ہونا یہ ان اولیاء اللہ کی کرامت ہے۔ تیسری بات ہمیں یہاں پر یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ وہ لوگ 309 سال تک مٹی پر سوئے رہے، لیکن مٹی نے ان کے اجساد اور اجسام کو نہیں گلایا اور مٹی نے ان کے جسموں کو نقصان نہیں دیا۔ یہ بھی اس بات کی بڑی دلیل ہے کہ اہل اللہ کے جسموں کو مٹی نہیں کھا سکتی، اور سورج کا اپنے مقام سے ہٹ کر نکلنا، اپنے مقام سے ہٹ کر غروب ہونا، یہ ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی فضل تھا، کرم تھا کہ 309 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کا معاملہ ہی تبدیل کر کے رکھ دیا۔ تو اس آیت کا معنی یہ ہے کہ وہ جوان پورا دن سائے میں ہوتے، سورج کے طلوع کے وقت بھی اور غروب کے وقت بھی، اور اس غار کے دہانے کے سامنے سے سورج نکلتا تھا، لیکن جب یہ لوگ اس غار میں سوئے تو اللہ تعالیٰ نے سورج کو ایک طرف سے کر کر نکالا تاکہ غار کے اندر دھوپ نہ جا سکے، اور سورج جب غروب ہوتا تو غار کا دوسرا دہانہ، غار کا جو دوسرا منہ ہے وہ دوسری جانب تھا جہاں پر سورج نے غروب ہونا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے سورج کو پھیر کر تھوڑا سا ایک سائڈ پر یعنی ایک طرف کر کر اس کو غروب فرماتے، یعنی طلوع اور غروب کا معاملہ جو تھا وہ ان کے لیے تبدیل کر دیا گیا، سورج اپنی جگہ سے نہ غروب ہو رہا تھا نہ طلوع ہو رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے۔ اگر
کوئی شخص کہے یہ سورج والی بات نہیں مانی جا سکتی، تو اللہ نے ساتھ ہی فرمایا ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ من یہد اللہ فہو المہتدی، جس سے اللہ ہدایت دے سو وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے اللہ گمراہ کرے آپ اس کے لیے نہ کوئی ولی پائیں گے نہ مرشد پائیں گے۔ کیا کمال ربط ہے قرآن مجید کی آیات کا کہ پہلے اولیاء اللہ کا تذکرہ کیا اور آگے چل کر فرمایا کہ جسے اللہ گمراہ کرے اس سے نہ کوئی ولی ملے گا نہ ہی کوئی مرشد ملے گا۔ ہم قرآن کریم جب پڑھتے ہیں تو دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں گمراہوں کے راستے پر مت چلانا، وَلَضَّالِّينَ، ہمیں گمراہوں کے راستے پر مت چلانا۔ یہاں پر قرآن نے خود بیان کر دیا کہ گمراہ کون ہے، وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، کہ اس کا نہ کوئی مرشد ہے نہ کوئی ولی ہے، اس کو نہ راستہ دکھانے والا کوئی ہے۔ تو سو یہ اللہ کی نشانیوں کا تذکرہ تھا، اصحاب کہف کی کرامات کا تذکرہ تھا، اور ان کے لیے سورج کا طلوع و غروب کے اوقات میں دائیں بائیں ہو کر نکلنا اور غروب ہونا، اور موسموں کے تغیر و تبدل سے ان کے جسموں کا محفوظ رہنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کی کرامات برحق ہیں، اور قرآن کریم نے اولیاء اللہ کی کرامات کو بیان کیا ہے۔ یہ جو ہم اولیاء اللہ کی کرامات بیان کرتے ہیں یہ اصل میں سنت الہی ہے کہ اولیاء اللہ کی عظمتوں شانوں کو بیان کیا جائے۔ یہ رکوع بہت مختصر تھا، اس کے ساتھ یہ رکوع ختم ہوا۔ انشاءاللہ اگلے رکوع کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہا